رہا ہے کہ یہ سنسنی خیز خبریں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کابل میں ایک خودکش دھماکہ ہوا تھا اور کابل ایئرپورٹ پہ، اور اس میں کئی امریکی فوجی اس میں مارے گئے تھے اور بے شمار زخمی ہوئے تھے۔ اس کا سراغ لگا لیا گیا ہے، اور خودکش جو حملہ آور تھا وہ کہاں سے آیا تھا اور اس کو کس نے بھیجا تھا، یہ میں ایک تفصیلات بعد میں بتاتا ہوں، لیکن یہ بتا دوں کہ وہ بھارت سے آیا تھا، وہ بھارت کا شہری تھا، اور دلی میں بھی وہ رہا اور ہریانہ میں رہا، وہاں پڑھتا رہا، اس کو کون پڑھاتا رہا، یہ سنسنی خیز انکشافات ہوئے ہیں۔ پاکستان پہ الزام، کبھی داعش پہ کبھی الزام، کبھی طالبان پہ الزام، لیکن اس کی ڈیٹیلز آ گئی ہیں جی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور دوسرا ایک اور چیز کہ بھارت کی کافی جھوٹ جو ہیں بھارت کی طرف سے، جو پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانے کے لیے، پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، خاص طور پہ افغانستان کے معاملے میں، پنجشیر کے معاملے میں، وہ سارے کے سارے کچھ اور بھی بے نقاب ہو گئے ہیں، اور اب لگتا یہ ہے کہ پاکستان تو افغانستان سے دور دور کسی تنازع میں موجود نہیں تھا، لیکن بھارت جو ہے وہ بدستور موجود ہے، نہ صرف موجود ہے بلکہ فساد جو ہو رہا ہے وہاں پہ اور جو کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں ہے۔ یہ 3-4 رپورٹس ہیں۔ باقی جو افغانستان کو گرانے نکلے تھے وہ تمام ملک بدستور ابھی کیا کہنا چاہیے کہ آج تک بھی اب تک جو بہت ایک دوسرے کو لان تان کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں، ایک دوسرے کو جھوٹا مکار کہہ رہے ہیں۔ آسٹریلیا، امریکہ، فرانس، برطانیہ، اور یہ آپس میں گتھم گتھا ہیں۔ وہ ڈیٹیلز بتاؤں گا، کچھ ٹائم ملا تو پھر مقامی خبریں، قومی سیاست سے متعلق بھی کچھ اہم خبریں ہیں۔ لیکن سب سے پہلے تو پنجشیر سے متعلق نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ آ گئی ہے، اور نیو یارک ٹائمز کے مطابق انہوں نے سارا تیا پانچا کر کے رکھ دیا ہے، اور اس رپورٹ میں انہوں نے تسلیم کر لیا کہ پنجشیر کے معاملے میں نہ ہی پاکستان کی فوج وہاں پہ گئی، نہ ہی پاکستان کی فضائیہ گئی، نہ ہی پاکستان کے کمانڈوز تھے، بلکہ انہوں نے کہا کہ پنجشیر میں جو بھی لڑائی لڑی وہ طالبان نے لڑی، اور اگلی بات یہ کہ جو بھی ویڈیو گیمز فوٹیج دکھائی گئی وہ ساری کی ساری فیک تھی۔ انڈیا کی طرف سے، انڈین میڈیا کی طرف سے جو کچھ دکھایا گیا وہ سب کا سب فیک تھا۔ کچھ ویڈیو گیمز اور کوئی اور لڑائی ہوئی، کوئی اور فوجی مشقوں کی ویڈیوز لے کے وہ اس میں لگا دی گئیں، اور کہا گیا کہ یہ پنجشیر میں لڑائی ہو رہی ہے، پنجشیر کی جنگ ہے، حالانکہ یہ نہیں تھا۔ پھر ایک اور چیز اس رپورٹ میں بتائی گئی ہے کہ پنجشیر کے معاملے میں تو ایسی خونی لڑائی ہوئی ہی نہیں، بلکہ پنجشیر کے بہت ساری آبادی تو پہلے ہی وہاں سے جا چکی تھی، اور جبکہ جو وہاں پہ موجود تھے عوام، انہوں نے مزاحمت ہی نہیں کی۔ بہت چھوٹے ٹکڑوں میں، چھوٹے چھوٹے علاقوں میں چھوٹی چھوٹی پاکٹس تھیں، وہاں پہ لڑائی ہوئی، اور وہاں پہ بھی بہت زیادہ مزاحمت نہیں کرنی پڑی طالبان کو، مزاحمت کا سامنا نہیں تھا، بلکہ لوگوں نے ویلکم کیا، اور پنجشیر کا علاقہ بھی افغان طالبان کے کنٹرول میں چلا گیا۔ امراللہ صالح بہت پہلے فرار ہو چکا تھا، اور اس کے بعد احمد مسعود وہ بھی نکل گیا تھا، اور ان کو نکالنے میں بھی کسی تیسری قوت نے مدد کی، کسی تیسرے ملک کے فورسز نے مدد کی۔ اب وہ آپ خود دیکھیں کہ وہ تیسرے ملک کی فورسز کون تھیں۔ اس لیے ڈائیورٹ کیا جا رہا تھا کہ سارے کا سارا معاملہ پاکستان کی طرف، اور جس طریقے سے انڈین میڈیا زور دے کے اور چیخ کے ایک جھوٹی ویڈیوز، فیک نیوز چلا رہا تھا، اسی وقت دال میں کچھ کالا کالا نہیں بلکہ بہت کچھ کالا نظر آ رہا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ لڑائی ہو رہی ہے پنجشیر میں، لڑ رہے ہیں شمالی اتحاد والے، احمد مسعود، امراللہ صالح اور افغان طالبان، اس میں انڈیا کا کیا لینا دینا، اور پاکستان کی کیا دلچسپی، اور کسی اور ملک کی کیا دلچسپی۔ تو انڈیا اس سارے کمپین میں، انڈیا کے جرنیل، ریٹائرڈ جرنیل، حاضر سروس جرنیل، اس کے ڈپلومیٹس، اس کا میڈیا، اس کے دانشور، اس کے تجزیہ کار، وہ کیوں گلے پھاڑ رہے ہیں؟ تو یہ وہ چیز تھی۔ اب تمام ظاہر ہے اس پہ انویسٹیگیشن تو ہونا ہی تھی،
اور ایک بہت بڑی خبر تھی، اور یہ آج کل کے زمانے میں جب کہ سیٹلائٹ کے ذریعے ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ میں موجود ہوتی ہے، تصویریں لی جا سکتی ہیں، تو پاکستان کی فوج کیا وہ سلمانی ٹوپی پہن کے یہاں سے پاکستان سے روانہ ہوئی تھی اور پنجشیر پہنچی تھی، یہاں سے جہاز اڑے اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا؟ تو یہ ساری چیزیں جب ہوئیں تو نیو یارک ٹائمز نے یہ رپورٹ بھی شائع کر دی ہے۔ اب آتے ہیں کابل کا دھماکہ، اب اس سے جڑی ہوئی خبر ہے۔ کابل میں خودکش دھماکہ ہو رہا ہے، پہلے سے اطلاع دے دی گئی، اور امریکنز اور انٹرنیشنل فورسز انہوں نے اطلاع دی کہ بہت خطرہ ہے اور خودکش دھماکہ ہوگا، خودکش حملہ ہوگا۔ اور آپ کو یاد ہے اس وقت کیا ماحول بنایا گیا تھا، نیشنل انٹرنیشنل میڈیا سارے کا سارا اسی پہ لگا ہوا تھا کہ کچھ ہونا ہے اور اس کو روکنے کے لیے روکنا چاہیے۔ لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ دھماکہ ہوا بھی، اور اس میں 12 سے 15 امریکی فوجی مارے گئے، اور اس میں سینکڑوں نہیں بلکہ 20 زخمی، 100 سے زیادہ زخمی ہوئے، اس میں مختلف عام لوگ بھی ہوئے، فائرنگ بھی ہوئی، یہ سب کچھ ہوا۔ اور وہ کیا کہنا چاہیے، اس گیٹ پہ ہوا جہاں پہ امریکی فورسز تعینات تھیں۔ تو اس وقت یہ کہا گیا کہ یہ ذمہ داری داعش نے قبول کر لی ہے، اور پھر اس کے دوسرے حملے کا کہا گیا جی دوسرا حملہ بھی ہونا ہے۔ دوسرے حملے میں پھر وہ ڈرون حملہ کیا گیا، اور ڈرون حملے میں پتہ چلا کہ وہ بھی دہشت گرد نہیں تھے، وہ بھی کوئی داعش کے نہیں تھے، بلکہ وہ بھی ان کے اپنے ہی این جی اوز کے لوگ تھے، اور اپنے ہی این جی اوز کے لوگوں کو خود ہی غلط فہمی میں مار دیا۔ اس پہ ڈیٹیلز آ چکی ہیں، اب اس کی سمجھ آ گئی ہے۔ یہ اب ڈیٹیلز آئی ہیں کہ یہ شخص جو تھا وہ کون تھا۔ کابل ایئرپورٹ کے مرکزی دروازے پر جس نے حملہ کیا، جس میں 13 امریکی فوجی اور سمیت 170 افراد مارے گئے تھے، یہ شخص انڈیا میں مقیم رہا، انڈیا میں اس نے تعلیم حاصل کی، اور 2016 میں یہ بھارت میں تھا اور بھارت میں زیر تعلیم تھا۔ فرید آباد کے ایک کالج میں اس نے تعلیم حاصل کی، ہریانہ کا یہ صوبہ ہے ہریانہ، اور وہاں ہے فرید آباد کا کالج۔ اب یہ چیزیں ذرا غور کیجئے گا کہ کس طریقے سے یہ پلانٹ کی جاتی ہیں۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ یہ نہ صرف یہ کہ وہ فرید آباد میں رہا، بلکہ فرید آباد کے بعد یہ فرید آباد کا میں یہ بتا دوں جی کہ یہ پاکستان کے بارڈر کے ساتھ ہی یہ ضلع ہے، یہ بہاول نگر والی سائڈ پہ آتا ہے یہ علاقہ۔ تو اس کے بعد یہ جو 2016 میں اس کا نام بتایا گیا جی عبد الرحمن الغوری، اور ریاست ہریانہ، شہر فرید آباد، اور بھارت کے بدنام زمانہ خفیہ ایجنسی را کے ایک افسر نے انڈین میڈیا کو بتایا، اب را کا افسر خود ہی بتا رہا ہے انڈین میڈیا کو کہ یہ عبد الرحمن نے فلاں وقت میں کالج میں داخلہ لیا تھا، اور یہ دارالحکومت دہلی میں بھی جاتا رہا، یہ بھی را کے افسر کو پتہ ہے کہ یہ دہلی میں بھی جاتا رہا، اس کا ریکارڈ چونکہ انہوں نے سارا سنبھال کے رکھا ہوا تھا، اور لگتا یہی ہے کہ خود ہی ٹرینڈ کیا تھا، خود ہی ٹاسک دیا تھا، خود ہی ان کو بھیجا تھا، شاید اس لیے کیونکہ 2016 اور اب ہے 2021، اور پتہ نہیں کتنے طلبہ پڑھتے ہیں اور آتے ہیں جاتے ہیں، تو یہ آخر کیا ہے۔ اور پھر اگلی بات یہ کہ یہ گرفتار بھی ہوا، اور گرفتار ہونے کے بعد اس کو چھوڑ بھی دیا گیا، پھر یہ تصویریں بھی بناتا رہا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے پہلے سے فائل تیار رکھی ہوئی تھی، اور اس میں پھر کریڈٹ بھی لینا تھا، اور کریڈٹ لے کے پھر یہ بتانا تھا کہ یہ تو جی ہم نے اس کا سراغ بھی لگا لیا ہے، جبکہ حقیقت آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ پہلے سے بہت پہلے سے یہ خبریں دی جا رہی تھیں، اور یہ ماحول بنایا جا رہا تھا کہ کیرالا اور کرناٹک یہ دو علاقے ہیں وہاں سے، اور اب یہ ثابت کیا جا رہا ہے یہ لے کے گئے ہیں جی سکھوں کے علاقے میں، کیونکہ ہریانہ سکھ میجورٹی ہے، چندی گڑھ ہریانہ یہ
جو پنجاب ہے یا انڈین پنجاب، یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ سکھ میجورٹی میں رہتے ہیں، سکھوں کی اکثریت ہے، جہاں پہ آج کل کسان جو ہیں وہ دھرنا دے کے بیٹھے ہیں، پچھلے 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے۔ تو اب یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ضلع بھی انہوں نے شہر کا علاقہ بھی فرید آباد رکھا پاکستان کے بارڈر کے ساتھ، تاکہ مستقبل میں اگر کوئی اسکرپٹ کو تھوڑا سا چینج کرنا پڑے تو اس کو سرحد کے اس پار بھی کر دیں گے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب اتنا کچھ پتہ ہے، سب کچھ پتہ اور جانتے بوجھتے ہوئے، تو سمپل سی بات ہے کہ یہ خود ہی سب کچھ کروایا جا رہا ہے۔ سارا جو میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے، اور کہ افغانستان میں بھی موجود ہیں، وہاں پہ بھی موجود ہیں، ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ پاک افغان بارڈر پہ اتنے داعش کے لوگ موجود ہیں، اتنے جنگجو فلاں جگہ موجود ہیں، اتنے دہشت گرد موجود ہیں، لیکن کہا کسی نے کچھ نہیں۔ تو لہٰذا یہ ایک کابل ایئرپورٹ کا جو دھماکہ تھا خودکش، اس کا بھی نتیجہ نکل آیا، اس کے بھی تانے بانے بھی بھارت کے، اور کیونکہ اس کا پتہ تو چل ہی جانا تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے، پھر وہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ بہت سارے انڈینز کو اشرف غنی حکومت نے افغانی پاسپورٹ دیے ہوئے تھے، وہ بھی ذہن میں رکھیے کہ انڈین شہری افغانی پاسپورٹ، اور ابھی بھی بہت سارے لوگ افغانستان میں موجود ہیں۔ یہ جو دھماکے ہونا شروع ہو گئے ہیں، پرسوں جو ہوئے ہیں 4 دھماکے کابل میں، کندھار میں، ننگرہار میں، تو یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ اب آتے ہیں جی، جو لڑائیاں چل رہی ہیں، جو مسلمانوں کو، مسلم ممالک کو تہس نہس کرنے والے ممالک اب آپس میں لڑ رہے ہیں، اور فرانسیسی آبدوزوں والا معاملہ ابھی بھی وجہ تنازع بنا ہوا ہے۔ فرانس، آسٹریلیا اور امریکہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی کر رہے ہیں۔ امریکہ کے تو خیر مزے ہیں، انہوں نے تو ایک ڈیل ختم کروائی فرانس کے ساتھ ڈیل ختم کروا کے آسٹریلیا سے کہا میرا مال خریدو، وہ کوئی 100 کروڑ ڈالر کا ہے، وہ تو امریکہ تو وارے نیارے، آسٹریلیا نے پیسے ادھر بھی دینے تھے، لہٰذا اس نے کہا کہ بڑی سرکار کو خوش کیا جائے۔ اب فرانس کے بارے میں اب انہوں نے جواب دیا جی، فرانس کی طرف سے الزامات جو لگائے گئے تھے، فرانسیسی وزیر خارجہ نے امریکہ، آسٹریلیا کو بھی اور امریکہ کو بھی جھوٹا قرار دے دیا ہے، مکار قرار دے دیا ہے، اور آسٹریلوی وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ معاہدہ ختم ہونے سے پہلے